YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ اور ایک سوال جو کہ عام و خاص پوچھا جاتا ہے، تو آج اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں اور آپ تفصیل سے سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے گا تاکہ آپ کو پھر سوال کرنے کی نوبت نہ آئے اور اس چیز کو اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں، اپنے رشتہ داروں کے ہاتھ میں آپ اس کو چیک کیجیے گا۔ تو پیارے دوستو، وہ ہے کیا کہ بہت سے بہنیں جو ہے نا وہ سوال کرتی ہیں، بہت سی بچیاں، بہت سی بہنیں سوال کرتی ہیں کہ انکل ہمارے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں لیکن شادی تو ایک ہوئی ہماری، اور کچھ کہتی ہیں کہ جی شادی کے ہمارے ہاتھ میں 2 لکیریں ہیں لیکن میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی، میرے شوہر بہت اچھے ہیں، تو میرے ہاتھ میں ان لکیروں کا کیا مطلب ہے؟ اور کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسری لکیر مٹ جائے یا ختم ہو جائے؟ تو یہ واقعی سوال جو ہے بڑا حیران کن ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اور اپنے ہاتھ میں آپ اس کو ضرور چیک کیجیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، باریکی سے سمجھیں گے آپ اس کو۔ سب سے پہلے ہاتھ میں یہ آ گئی زندگی کی لکیر، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آ گئی دماغ کی لکیر، اس کے بعد یہ دل کی لکیر، ابھی آ گئی شادی کی لکیر۔ شادی کی لکیر ہاتھ میں اس طرح سے اگر ہے، 3 لکیریں ہیں مثال آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 3 لکیریں ہیں، تو شادی آپ کی جو ایک ہے وہی کامیاب اور بہتر چل رہی ہے، دوسری شادی کرنے کی نوبت نہیں ہے، یا کچھ ایسا نہیں ہے، شوہر جو ہے وہ پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، لیکن شادی کی 3 لکیریں میرے ہاتھ میں ہیں جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ یہ ہماری ایک بیٹی نے سوال کیا KPK سے کہ اس کے بارے میں آپ ذرا سا بتائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو پروگرام میں بار بار کہتا ہوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ غیب دانی نہیں ہے، یہ اندازوں اور تجربوں کا اور سائنس کا علم ہے، اندازوں کا، تجربوں کا اور سائنس کا علم ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ لکیریں ہم پر کوئی اختیار نہیں رکھتی، ہم لکیروں پہ اختیار رکھتے ہیں۔ ہم لکیروں پہ اختیار رکھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی نہیں ہے، آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں تاکہ آپ کی قسمت کی لکیر اچھی اور بہتر ہو جائے۔ اسی طرح اگر آپ کے ہاتھ میں شادی کی 3 لکیریں ہیں، شادی کی 3 لکیریں ہیں، اور کچھ بہنیں بچیاں تو اس طرح بھی کرتی ہیں کہ یہ شادی کی 1 لکیر ہو گئی بڑی اور اس کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی 3-4 لکیریں ہیں، تو اس کے بارے میں وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی ہمارے ہاتھ میں تو 5 شادی کی لکیریں ہیں، ہمارے ہاتھ میں 5 شادی کی لکیریں، حالانکہ یہ 5 شادی کی لکیریں نہیں بتا رہی، یہ شادی کی جو مین لکیر ہے یہ ایک بتا رہی ہے، یہ محبت، لنک یا تعلق کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ یہ تعلق آپ کا کسی مرد کے ساتھ ہو، یہ ضروری نہیں کہ آپ کا تعلق کسی مرد کے ساتھ ہو یا دوستی کسی مرد کے ساتھ ہو، یہ آپ کی کوئی سہیلی بھی ہو سکتی جو بہت زیادہ گہری سہیلی ہے آپ کی، ہمراز ہے آپ کی، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ بہنوں بھائیوں میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا ہمراز ہے، آپ کو سمجھتا ہے، آپ ان کو سمجھتی ہیں، ایسی بہن بھی ہو سکتی ہے، یہ اس کی لکیریں ہوتی ہیں، ساری شادی کی لکیریں نہیں ہیں۔ شادی کی لکیر وہی ہوتی ہے جو گہری اور بڑی لکیر ہو، اس کے علاوہ جو لکیریں ہیں وہ شادی کی نہیں ہیں۔ یہ جو لکیر شروع میں بنائی ہے شادی کی نہیں ہے، یہ محبت، لنک یا تعلق یا دوستی کی لکیر ہے، اور اس کے بعد دوسری لکیر کافی بڑی لکیر ہے، یہ شادی کی مضبوط اور پختہ ایک لکیر ہے، اور اس کے بعد آگے جو ایک لکیر بن رہی ہے، 2 لکیروں کی ایک لکیر بنی ہوئی ہے، یعنی 2 کوئی ایسے دوست، 2 کوئی ایسے ہمدرد ہیں جو شادی کے بعد بھی آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اس کا یہ مطلب، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کی 3 شادیاں ہوں گی۔ شادی کی جو لکیریں ہیں وہ تینوں برابر ہوں۔ مثال یہ میں آپ کو بنا کر بتا رہا ہوں، تینوں لکیریں اگر اس طرح کی ہیں اور اس میں کوئی لکیر ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہے، لکیر کے بیچ میں کوئی جزیرہ نہیں ہے، لکیر کے بیچ میں کوئی 2 شاخہ نہیں ہے، مثال اگر میں یہ شادی کی لکیر بنا رہا ہوں اور اس میں ایک جزیرہ ہے، یہ جزیرہ اس طرح کا آ رہا ہے،
تو اس کا مطلب یہ کہ شادی تو بڑی اچھے طریقے سے ہوگی، بعد میں جزیرہ جنی بہت بڑا کوئی مسئلہ بن جائے گا۔ اس کے بعد یہ آگے جنی دوسری لکیر جو ہے یہ دو شاخہ ہے، یہ اس میں یہ آ گیا کہ دو شاخہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شادی کا سلسلہ جو نا وہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بیچ میں ایک لکیر ہے، یہ اس کی ان دونوں کی دو شاخوں کے بیچ میں ایک لکیر ہے۔ اس ٹاپک پر کبھی بات نہیں ہوئی، یہ بڑا گہرائی کے ٹاپک ہے۔ یہ ہماری بہن نے پنجاب سے بھیجا، جیسے خیبر پختونخوا سے ہے، ایک پنجاب سے ہے، انہوں نے کہا جی ہمارے ہاتھ میں شادی کی لکیر دو شاخہ ہے، لیکن اس کے بیچ سے ایک لکیر اور نکل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے معاملات بگڑیں گے، آپ میں علیحدگی ہو جائے گی، لیکن مصلحت یعنی بزرگ اور بڑے بیچ میں آ جائیں گے، پھر معاملے کو بنا دیں گے اور یہ معاملہ دوبارہ چل پڑے گا، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم شادی کی لکیر یوں بناتے ہیں اور اس کے آخر میں جزیرہ بناتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی جو ہے بہت اچھی ہوگی، لیکن اینڈ اس کا بہت برا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض اوقات جن بچے جوان ہوتے ہیں، اور کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کی شادیاں بھی ہو چکی ہوتی ہیں، تو شوہر بیوی کو کسی بات پہ طلاق دے دیتا ہے، یا ان کا آپس میں کوئی معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے، یہ وہ علامت ہے جو میں آپ کو بار بار سمجھاتا ہوں اور بار بار بتاتا ہوں کہ آپ اس چیز کو غور سے دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ نہیں پتہ تو آپ ہم سے سوال کریں، ہم آپ کو جواب دیں گے بذریعہ یوٹیوب کے، جواب آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد شادی کی لکیر یہ چل رہی ہے، چل کے یہ جنی لکیر ٹوٹ گئی، ٹوٹ کر آگے اس نے جزیرہ بنا دیا، یعنی شادی کی لکیر چل رہی ہے، آگے جا کے لکیر ٹوٹ گئی اور آگے جزیرہ بن گیا۔ یعنی جہاں پر شادی کی لکیر ٹوٹی ہے وہاں پر ہی معاملہ ڈسکنیکٹ، یعنی معاملہ خراب ہو جائے گا، معاملہ بگڑ جائے گا، معاملہ علیحدگی میں ہو جائے گا۔ لیکن اگر آگے جزیرہ ہے تو پھر معاملہ نہیں بنے گا، اور آگے اگر جزیرہ نہیں ہے، لکیر ٹوٹی اور پھر آگے لکیر چل پڑی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا معاملہ سول ہو جائے گا، معاملہ بن جائے گا۔ تو پیارے دوستو، پیاری بیٹیوں، پیاری بچیوں، کوشش کرو کہ ان چیزوں کو غور سے دیکھو اور سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کہیں جی ہمارے ہاتھ میں شادی کی 5 لکیریں ہیں، ہمارے ہاتھ میں 4 لکیریں ہیں۔ تو یہ غیر تعلق مراسم کی وجہ سے، اسکول میں کوئی سہیلی ہے اس کے ساتھ دوستی ہے، گھر میں رشتہ داروں میں کوئی لڑکی ہے اس سے آپ کی دوستی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح محلے میں کوئی ہے اس سے کوئی دوستی ہے، کوئی لنک ہے۔ تو پیارے دوستو، بچوں، ان چیزوں کو غور سے دیکھو، سمجھو۔ پیارے دوستو، یہ پروگرام آپ کا ہے اور آپ نے ہمیں مشورہ بھی دینا ہے اور آئیڈیا بھی دینا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ زینب نے سوال کیا بریلی انڈیا سے کہ میری شادی مجھے ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے، یہ بتائیں کہ میری قسمت میں اور کتنی شادیاں ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں شادیوں کی صرف 2 لکیریں ہیں، ٹھیک ہے، 2 لکیریں آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں، اور اس میں کوئی ایک لکیر بھی مجھے فی الوقت ٹوٹتی پھوٹتی نظر نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شوہر کے ہاتھ میں یہ لکیر ٹوٹ چکی ہو، آپ کی 2 شادیوں کی علامت ہے۔ شانی نے سوال کیا آزاد کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کامیاب ہوگی یا نہیں۔ اللہ کے فضل سے آپ کی شادی کامیاب ہوگی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھی رہے گی۔ کرن بی بی نے سوال کیا ہے پنڈی سے، یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور میری شادی کامیاب رہے گی۔ انشاءاللہ آپ کی شادی کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی رہے گی۔ بہرحال کوشش کیا کریں کہ پابندی سے سورہ کوثر کی 2 تسمیاں پڑھ لیا کریں، اللہ کے فضل سے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ میاں مجیب نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے۔ میاں مجیب صاحب، آپ کے ہاتھ میں جو کامیابی کی لکیر ہے اس پر کراس بنا ہوا، اور یہ کراس خوش نصیب لوگوں کا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عزیز آپ کے حالات بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھے ہوں گے، کیونکہ کراس جو ہے یہ اچانک کامیابی کی علامت ہوتا ہے۔ ارشد خان نے سوال کیا سعودی عرب سے کہ یہ بتائیں کہ میرے لیے جاب اچھی ہے یا کاروبار۔ آپ کے لیے کاروبار بہتر ہے، بہرحال وقتی طور پر تو جاب کرتے رہیں، جب آپ کے پاس اتنے پیسے جمع ہو سکیں کہ آپ اپنا کاروبار کر سکیں تو آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ اپنا کاروبار کریں۔ انشاءاللہ بہت پیسہ آئے گا اور بڑی کامیابیاں نصیب ہوں گی اللہ کے فضل سے۔ عدنان نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ میری کامیابی کے بارے میں بتائیں اور میرے نصیب میں جو دولت ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے، اور آپ کے جو ناخنوں کی ساکھ ہے وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہے۔ انشاءاللہ دولت بھی آئے گی اور کامیابی ملے گی، اور نیا سال آپ کے لیے بہت زیادہ بابرکت اور اچھا ثابت ہوگا۔ زرینہ سلیم نے سوال کیا کراچی سے کہ میرے ستارے بہت گردش میں ہیں، میرے حالات بہت خراب ہیں، یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بہتر ہوں گے۔
زرینہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے وہ چاند کے ابھار سے شروع ہوتی ہے۔ چاند کے ابھار سے شروع ہونے والی لکیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ اگر وقتی طور پر آپ پریشانی کا شکار ہیں تو اللہ کے فضل سے بہت جلد آپ اس پریشانی سے نکل جائیں گے، اور آنے والا وقت آپ کا بہت اچھا ہوگا، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے اللہ کے فضل سے بہت اچھی لکیر ہے۔ فروا نے سوال کیا اوکاڑا سے کہ شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر جو ہے نا معذور ہے اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو یہ بتائیں کہ آگے چل کر ان کی کوئی اولاد ہوگی یا نہیں، اور مجھے میرے گھر بھی جانے نہیں دیتے، آپ بتائیں آگے کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شوہر اگر معذور ہے تو شادی سے پہلے اگر لڑکے میں اگر کوئی عیب ہوتا ہے تو ہمارے اسلام میں ہے کہ اس عیب کو پہلے شو کرنا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ سب کچھ ہونا چاہیے لیکن نہیں ہوتا۔ اور جو معاملات ہیں جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ شوہر معذور ہیں، تو معذور جو ہے نا وہ کیسے اولاد پیدا ہوگی؟ رہی بات یہ کہ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیریں ہیں وہ دو ہیں، اور یہ شادی کب ہوگی، کیا ہوگا، یا آپ کی یہ شادی چلے گی یا نہیں چلے گی، اس کا فیصلہ تو آپ کے شوہر کا ہاتھ ہو تو پتہ چل سکتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈیورس کی یا طلاق کی کوئی علامت نہیں ہے۔ باقی شوہر معذور ہے، اس کا کوشش کریں کوئی علاج کروائیں، اگر علاج ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا حق رکھتی ہیں۔ افنان ندیم نے سوال کیا مریدکے سے کہ میرے بچے کے ہاتھ میں تعلیم کی لکیر دیکھ لیں کہ اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو کیا آگے یہ پڑھ پائیں گے یا نہیں؟ بالکل اللہ کے فضل سے پڑھ پائیں گے۔ فی الحال جو تھوڑی سی پوزیشن ہے، تھوڑے سے معاملات ہیں، بہرحال تھوڑی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ رب زدنی علما جو ہے یہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور یہ پانی ان کو پلایا کریں، تاکہ اللہ کے فضل سے ان کے دماغ میں کوئی چیز بیٹھے۔ اللہ کے فضل سے پڑھیں گے بھی، کامیاب بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیا کریں کہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی یعنی 100 دانوں والی تسبیح پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور وہ پانی ان کو پلائیں۔ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ رابعہ نے سوال کیا مانسیرا سے کہ شادی کب ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی؟ شادی آپ کی انشاءاللہ 2022 میں ہوگی، اور شادی کے بعد کی زندگی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر رہے گی۔ سونی نے سوال کیا کراچی سے، یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی اور پیسہ کب آئے گا؟ آپ کی شادی انشاءاللہ 2022-2023 میں ہوگی، اور انشاءاللہ اس میں پیسہ بھی آئے گا اور کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ نغمانہ نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کامیاب رہے گی یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اللہ کے فضل سے اچھی ہے، اور ایسے لوگوں کی شادیاں اللہ کے فضل سے کامیاب رہتی ہیں۔ ہاں کچھ پرابلم، کچھ مسائل آ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ وقتی ہوتا ہے، اس میں تھوڑی کوشش کی جائے تو ان معاملات کو سولو کیا جا سکتا ہے۔ عبیر عبد الرحمن نے سوال کیا ہے اسلام آباد سے کہ شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کی شادی غیروں میں ہوگی، اور آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔